ہیلو اینڈ السلام علیکم. تو یہ میرا آ گیا ہے چائے کا کپ. آپ بھی لے آئیں اپنا چائے کا کپ کیونکہ تھوڑی گفتگو لمبی ہونے والی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں میری آٹزم جرنی کی، یعنی کہ میری اور میری بیٹی کی آٹزم جرنی. تو رایا جو کہ میری بیٹی ہے، ناؤ شی از آلموسٹ 6 years old انشاءاللہ. جب یہ پیدا ہوئی تو بالکل نارمل بچی تھی. 6 مہینے تک بالکل کوئی پرابلمز نہیں ہمیں نظر آئی، کوئی ہم نے نوٹس نہیں کیا. 6 مہینے کے مارک کے بعد ہماری کہیں پہ غلطی ضرور ہے کہ ہم نے اسکرین ٹائم سے روکا نہیں. ہمیں کسی نے کہا بھی نہیں کہ اتنا اسکرین ٹائم نہ دو، اور ہم بھی اپنی زندگی میں نئے پیرنٹس تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور کوئی ہر بات کے اوپر ہم کام کرنا ہے، بچی کو فون پکڑا دو، فلاں کام کرنا ہے بچی کو فون پکڑا دو، لیٹ اٹھنا ہے بچی کو فون پکڑا دو. آئی ایڈمٹ اٹ، یہ ریالٹی ہے. جب میری بچی سال کی ہوئی تو میں نے کئی چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دی. جیسے کہ یہ کئی لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی تھی تو یہ ایک دم ڈر جاتی تھی، رونا شروع کر دیتی تھی. لوگوں سے اس کو تھوڑی سی بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ بہت آئسولیشن میں رہنا پسند کر رہی تھی. پھر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں نوٹس کی کہ وہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک بھاگتی جاتی تھی اور رکتی نہیں تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی، اور اس کی انرجی بالکل ختم نہیں ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ بس اس کے اندر اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے. پھر ہم نے نوٹ کیا کہ یہ کھانا بھی نہیں صحیح سے کھاتی، کھانے میں بھی اس کو بڑی کہتے ہیں نا پکی ایٹر ہے. ہم کہہ دیتے کہ ارے نہیں یہ سب کچھ نہیں کھاتی، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھاتی ہے. اس کو جیسے کہ کوئی سوپی چیز، کوئی لیکوڈی چیز، کوئی ایسی گوئی ٹائپ کی چیز اس کو نہیں پسند تھی، آج تک نہیں ہے پسند. تو ہم نے تو صرف اس چیز کو ایسے لیا کہ یہ شاید نہیں پسند کرتی، وہ پکی ایٹر ہے، وہ نہیں کھاتی میگی، وہ نہیں کھاتی دال چاول وہ نہیں کھاتی تھی اس ٹائم پہ. اب ہم نے روٹ کاز نہیں نکالا، لیکن ہم چلتے گئے کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. سال سے 1.5 سال کی ہو گئی. اب ہمیں آواز سننے کو ترس رہے ہیں، چلنا پھرنا ہر چیز ٹائم سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بولتی نہیں تھی. تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یار یہ بولتی کیوں نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، یہ بولتی نہیں ہے. ہم جس سے ملتے تھے وہ یہی پہلی بات ہم سے ملنے، ابھی ملے ہیں، بچی کو دیکھا ہے، اور پہلی چیز سوال آتی تھی کہ بولتی نہیں ہے. ہمارے بچے تو بولتے ہیں، ہمارا بچہ تو سمن میں یہ کر رہا تھا، ہمارا بچہ تو یہ کر رہا تھا. میں کہتی تھی جی نہیں بولتی، اپنے ٹائم سے بول لیں گے. کرتے 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 بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز بیچ میں آئے زندگی کے، بڑی چیزیں دیکھی، وقت گزر گیا. بہت جگہوں پہ ہم پھر بیچ میں گئے، اس کو لے کر بھی گئے، ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے، اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھی گئے، لیکن کہیں پہ دل نہیں سیٹ ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پرابلم کیا ہے. پھر ہمیں اسی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح کرتے کرتے کہ ٹھیک ہو جائے گی، بیچ میں اپنی آبویسلی جو بھی فیملی پرابلمز لوگ آئے گئے زندگی میں، بڑا کچھ ہوا. بچی ہو گئی 5 سال کی. 5 سال کی بچی، آپ اس کی آواز سننے کو ترس جاؤ گے. وہ والا حساب ہو گیا تھا ہمارا کہ بول نہیں رہی بول نہیں رہی. اب کب تک ہم اسی چیز پہ بیٹھیں گے کہ یار اب بولے گی، بول پڑے گی، بول پڑے گی، بول پڑے گی، جیسے ہمارے بڑے کبھی کبھی کہتے تھے بول پڑے گی بول پڑے گی. اب کئی لوگ میرے فیملی میں جو کہ اوبیسلی اس چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اسپیشل بچوں کے ساتھ سب کچھ ہے. اب وہ لوگ جب ہمیں بولتے تھے تو میں کہتی تھی نہیں، میں ڈینائل میں تھی کہ نہیں میری بچی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور کافی دیر تک یہ لڑائی میرے اپنے ساتھ چلتی رہی کہ نہیں میری بچی ایسے نہیں ہو سکتی. پھر یہ تھا کہ وہ اکیلی بچی ہے تو جی شاید اس لیے بھی اس کو ایسے ہے، وہ اکیلی ہے، وہ اکیلی ہے، وہ اکیلی ہے، گھر میں اور کوئی بچہ نہیں ہے، اور کوئی بچہ نہیں ہے تو وہ اس لیے شاید ایسے کر رہی ہے. لو جی کرتے کرتے اس کا بھائی بھی آ گیا. پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا اس میں اوبیسلی چینج نوٹ کیا. ایک بچہ گھر میں آیا تو ہم نے اس کا ہر طرح سے بیہیویئر چینج کیا، نوٹ کیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں نا اگریشن بڑھنا شروع ہو گئی. وہ ہمیں نوچتی تھی، بائٹ کر لینا، کیونکہ وہ اپنی الفاظ بیان نہیں کر سکتی تھی اپنی بات. اب جی ہو گئی وہ 5 سال کی. اب میری لڑائی چل رہی تھی ہر اسکول کے ساتھ، ہر سینٹر کے ساتھ، ہر تھیراپی سینٹر کے ساتھ، کیونکہ مجھے رائٹ جگہ اور رائٹ آنسر نہیں مل رہا تھا. پھر فائنلی اسٹرگل کے بعد میں ایک صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ پہنچی. وہاں میں ڈاکٹر صاحب سے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ میں نے لٹرلی آخری تکا لگایا ہوا تھا اپنا کہ بس اب ان کے پاس میں جاؤں گی اور یہی میری آخری امید ہے.
اور اللہ کے اوپر میں نے پوری طرح چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ حل نکالنے والے ہیں، آپ حل نکال کے دیں. میں بچی کو لے کے چلی گئی وہاں پر. اب میں وہاں گئی اور مجھے پتا تھا دس ہول تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. یہ آسان سفر نہیں ہونا، یہ سفر بہت مشکل ہونا ہے. اب بچی کو ہم وہاں لے کے گئے، انہوں نے بچی کو اسیس کیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. تو میں کہہ سکتی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں لگتا یا کچھ ایسے، لیکن میں نے اپنے سیدھے جواب میں بولا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کو آٹزم ہے. تو انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح پہنچ رہی ہیں، اس کو آٹزم ہے. مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے، یہ ہم اسیسمنٹ کی بات بتائیں گے. پھر انہوں نے کیا 3 days کی اسیسمنٹ. 3 days کی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے بھی بلایا، ہم بیٹھے، انہوں نے مجھ سے پورا پلان ڈسکس کیا کہ یہ ہمارا پلان ہے اور ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے. جو کہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے کہا کہ آٹزم کے اندر صرف اسپیچ تھیراپی نہیں ہوتی. آٹزم کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آٹزم کس سٹیج کے اوپر ہے. اگر آپ ارلی انٹرونشن کے اوپر ہیں تو ارلی انٹرونشن میں، یعنی کہ اگر آپ جلدی ارلی سٹیجز پہ بچے کو لے کر جاتے ہیں تھیراپسٹ کے پاس، تو پھر صرف اسپیچ تھیراپی وڈ بی دا رائٹ تھنگ. لیکن اگر بچے کو اور بھی ایشوز ہیں، یعنی کہ وہ کھانے میں پکی ایٹر ہے، وہ کوئی چیز کرنے، یعنی کہ کوئی نئی چیز ایکسپلور کرنے میں پرابلم کر رہے ہیں، ہائٹ سے ایشو ہے، کوئی بھی 100 الگ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آکیوپیشنل تھیراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بیہیویئر تھیراپسٹ ہیں. تو یہ 4 لوگوں سے بن کر پھر ہوتا ہے جی آپ کا ایک پورا پروسیس سٹارٹ. تو ہم نے جی بسم اللہ کی اور 6 ہفتے کے اندر ہم نے اپنی بچی کی الحمدللہ پہلی دفعہ آواز بھی سنی، اس کو باتیں کرتے سنا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا 6 ہفتے کے اندر بچی بول پڑی. تو بچی بولی ضرور، کیونکہ وہ پہلے بھی تھوڑا تھوڑا بولتی تھی. یہ نہیں کہ اس کی آواز نہیں تھی، وہ بولتی تھی، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز بولتی تھی جو اس نے اسکرین سے پک اپ کیے ہوئے تھے یا ہم سے تھوڑے بہت پک اپ کیے ہوئے تھے. لیکن اس نے کبھی ماما بابا نہیں بولا تھا. اس نے کبھی ڈائریکٹلی ہمیں اپروچ نہیں کیا تھا کوئی بات کرنے کے لیے. وہ ہمیشہ کوئی چیز مانگنی، جیسے یہ کپ پکڑنا ہے تو وہ ایسے ہاتھ لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ جی مجھے فلاں چیز چاہیے. اب کرتے کرتے 6 ہفتے گزر گئے اور ہماری بچی بولنا بھی شروع ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم ایک آبزرویشن کریں گے، اور آبزرویشن کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اگلے 6 مہینے کا ہمارا گول کیا ہے. اب شروع میں ہر ماں باپ کو یا ہر فیملی ممبر کو ضرور یہ بات لگتی ہے کہ کہیں یہ ایک اسکیم تو نہیں ہے صرف پیسے ٹھگنے کے لیے. کیونکہ پہلی چیز تو ہر کسی کو یہ لگتی ہے کہ بول کیوں نہیں رہی ابھی تک بچی، اس میں ڈفرینس نظر نہیں آ رہا. تو جی جناب ڈفرینس ایک دم اوور نائٹ نہیں آتا. اب 5 سال لگا کر اگر ہم نے اتنا ڈیلے لائے ہیں تو اس ڈیلے کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہمیں کافی ٹائم لگے گا. لیکن شکر اللہ کا کہ ہم پہنچ گئے صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کیسے ہے؟ تو جب میں ان چاروں اسپیشلسٹ کی بات کرتی ہوں، یعنی کہ اسپیچ تھیراپسٹ، آکیوپیشنل تھیراپسٹ، بیہیویئر تھیراپسٹ اور سائیکالوجسٹ، تو پھر اس کے اندر ان کا ایجوکیشن بھی انکارپوریٹڈ ہے. یعنی کہ میری بچی اپنی ایجوکیشن نہیں چھوڑی، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی. تو جی شکر اللہ کا، اس کو ہم نے یہاں پہ بھیجا اور اس نے بڑا اچھا کوپ کیا ہے کہ اب وہ ڈیلی ماشاءاللہ ٹچ وڈ وہ وہاں جاتی ہے. وہ صبح اپنا بیگ پہن کے جاتی ہے، اپنا لنچ باکس کا اس کو پتہ ہے. اب آپ ڈفرینس صرف نوٹ کریں، جو بچی بات پہ روتی تھی، مارتی تھی، غصہ ہوتی تھی، چیختی تھی، اب وہ صبح اٹھ کے اگر آپ اس کو بولیں کہ جی اسکول جانا ہے تو وہ اسکول کے لیے تیار ہوتی ہے. اب میں اس کے لیے اسکول کی ٹرم کیوں یوز کرتی ہوں؟ کیونکہ وہاں پڑھائی بھی ہوتی ہے اور وہاں اس کی ٹیچرز ہیں. یہ جتنے تھیراپسٹ ہیں ان کو میں ٹیچرز کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں اور وہ بھی ان کو اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا پیکیج بنا ہوا ہے اینڈ بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو وہ فیلز آتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچی کو اسکول لے کے جا رہی ہیں، اور وہاں میں بہت بچے دیکھتی ہوں اور وہ اتنے پیارے بچے ہیں. بڑے بچے بھی ہیں، 14-15 سال کے بچے بھی ہیں، 1.5-2 سال کے بچے بھی ہیں. جہاں جسے ہم کہتے ہیں ارلی سٹیج پہ انٹرونشن کرنا، وہ ہے 1.5-2 سال والے بچے. اب جہاں میں بات کر رہی ہوں 14-15 سال والے بچوں کی، تو پلیز کنفیوز نہ ہو جائے گا. سب کے الگ الگ پرابلمس ہیں. کسی کو آٹزم ہے، کسی کو ADHD ہے، کسی کو کوئی اور اسپیشل پرابلم ہے. تو وہ وہی بہتر بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتی. مجھے آٹزم کا پتہ ہے تو میں آٹزم کا بتا سکتی ہوں. اس جرنی میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، میں نے بہت نئی چیزیں سیکھی. اور میں شروع سے سب کو یہ بات کہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مجھے ڈالا ہے اور اس آزمائش میں اگر ڈالا ہے تو ضرور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھلا کرے گا. تو کسی کی میں مدد کرنا ضرور چاہوں گی.
اور ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو سے شاید آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں میری جرنی سے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میری بیٹی کے بارے میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. مجھے پوری امید ہے, مجھے پوری طرح پتہ ہے, میرا بہت اچھا پکا کہتے ہیں نا عقیدہ بہت پکا ہے اس معاملے میں, کہ مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بچی پہ بہت کرم کریں گی, اور سارے تمام بچے بچیوں پہ جو ان پرابلمز میں سے گزر رہے ہیں, تمام ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ان کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ پہنچائے تاکہ یہ پرابلمز نہ ہو. اور ہاں جی, جتنا ہم اسکرین ٹائم اپنی اولادوں کو اس ٹائم پہ دے رہے ہیں, جتنا بھی ہم اسکرین ٹائم سے ایکسپوجر دے رہے ہیں بچوں کو, تو آج کل آٹزم کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آٹزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, شاید شعور زیادہ آ گیا لوگوں میں, اس لیے وہ ذرا جلدی پک اپ کر لیتے ہیں. لیکن پلیز آپ اس سپیڈ کی ریس میں مت دوڑیں میری طرح کہ جی مین اسٹریم اسکول میں ڈالنا ہے. نہیں ضروری, یہ اس ریٹ ریس میں ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. روٹ کاز جاننے کی زیادہ ضرورت ہے. اپنے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے, نہ کہ لوگوں کو دکھانا ضروری ہے کہ جی میرا بچہ مین اسٹریم اسکول میں پڑھ رہا ہے تو تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے. کسی نے مجھے ایک بار بولا کہ آپ کے بچے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بغیر فون کے نہیں کھاتے, تو میں نے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا میرے بچے تو بڑے آرام سے کھاتے ہیں. اچھی بات ہے, میں بہت خوش ہوں, اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جب مجھے لوگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن آپ کو کسی کا دل رکھنا چاہیے, کسی کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اگلا شاید کسی پرابلم میں ہوگا, اگلے کو شاید تھوڑی اسٹرگل کر رہا ہوگا انسان, چاہے وہ اپنی اولاد کی اپبرنگنگ میں نہ اسٹرگل کر رہا ہو, لیکن ان کی لائف سٹائل کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہوگی لیکن ہر بچہ فرق ہوتا ہے. ہر بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں, اور بچوں میں کمپیریزن نہیں ڈالیں. میرے گھر میں جب میری انٹریکشن نئے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے میرے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, اور اگر رایا ان کے ساتھ نہیں کھیلتی تو میرا دل خراب ہوتا ہے. اگر ان کے بچے جا کے اپنے ماں باپ سے کھلا بولیں کہ رایا تو ہمارے ساتھ نہیں کھیلتی, رایا ایسی کیوں ہے, رایا ایسی کیوں ہے, تو پھر میں ان کو بٹھاتی ہوں اور پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آٹزم کیا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں آج کے دور میں سمجھنا بڑی ضروری ہے. آپ سمجھیں گے, آپ سمجھائیں گے اپنے بچوں کو, تو وہ شاید کسی اور کے بچوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. مجھے بے شک برا نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن ظاہر ہے انسان تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں نالج دیں. ان کے کوئی دوست بہن بھائی, ان کے گھر میں کوئی بھی ایک بچہ اسپیشل ہو سکتا ہے, اسپیشل سٹارز جسے کہیں گے ہم. تو آپ پلیز ان کو ان چیزوں کے بارے میں نالج دیں تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ نہ کریں, کیونکہ مجھے اس چیز کا ضرور پتہ ہے کہ ہمیں ان سب لوگوں میں ہم ایکوالٹی لائیں گے تو ایکوالٹی بنے گی. ورنہ یہی بچوں کو اگر ہم آج نہیں شعور دیں گے تو وہ کل کو پبلکلی ان بچوں کو امبیرس کریں گے. تو سوچیں اگر آپ کے میرے گھر میں ایسے بچے ہیں اور ان کو کوئی پبلکلی ایسے ہیوملیٹ کرے تو کیسا لگے گا, نہیں اچھا لگے گا نا. ضرور سوچیے گا, اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں, جتنا زیادہ کر سکتے ہو سکتا ہے کسی کی مدد ہو جائے. اور اگر آپ لوگوں کو اسکول کا جاننا ہے اور ڈاکٹرز کے بارے میں جاننا ہے تو جی میں لاہور میں ہوں, اور اسکول کا اور اس کا میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی, تو آپ ضرور دیکھیں. اور میں آئی ووڈ لو ٹو سی یو ایٹ دیٹ اسکول اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں گے تو انشاءاللہ. اینڈ آئی ڈونٹ ورک فار دیٹ اسکول, آئی جسٹ ٹیک مائی ڈاٹر دیئر. تھینک یو, اللہ حافظ.